آل عمران 381 آیت پڑھوں گا میں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے. اب ہم نبی رسول کو ڈفرینشیٹ کریں گے آہستہ آہستہ. میثاق لیا نبیوں سے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، واسطے جو تمہیں دی گئی کتاب سے اور حکمت دی گئی. نبین جمع میں ہیں، یعنی بشر. نبین کا مطلب پیشین گوئی کرنے والے، جمع میں. ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے میثاق لیا جا رہا ہے. میثاق کے لے جا رہا ہے تمہیں کتاب سے دیا گیا اور حکمت سے دیا گیا. اب یہ دیکھیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے گا رسول، تصدیق کرے گا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے. یعنی یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب اللہ کی میرے پاس ہے، مجھے کتاب بھی ملی، حکمت بھی ملی. اب میرے پاس رسول آ رہا ہے اور تصدیق کر رہے جو میرے پاس ہے. مصدق لما معکم، تصدیق کر رہا ہے اس کے لیے جو ان لوگوں کے پاس ہے، نبیوں کے پاس. نبیوں کو کتاب دی اور حکمت دی، ان کے پاس رسول آیا اور تصدیق کروا رہا ہے جو ان کے پاس ہے. تو مصدق، تصدیق کرنا، رسول آ رہا ہے نبیوں کے پاس. کون ہے یہ؟ روح. اور سوچیں جی، محمد رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ وہ خاتم ہے. تصدیق کر رہے ہیں، مہر لگے گی نا. جب تصدیق کریں گے تو مہر لگے. کسی ڈاکیومنٹ پہ تصدیق کیسے لگے گی؟ کسی ڈاکیومنٹ پہ مہر کیسے لگتی ہے؟ تصدیق کریں گے نا آپ. تو انہوں نے وہ رسول آن کے تصدیق کر رہے ہیں. ثم جاءکم رسول، اوپر نبی نے، نیچے رسول ہے. رسول واحد آ رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے گا تمہارے پر رسول، مصدق کرے گا، تصدیق کرے گا لما معکم، واسطے جو تمہارے ساتھ ہے، جو تم لوگوں کے پاس ہے، نبیوں کے پاس. تو نبیوں کے پاس جو کچھ ہے کتاب سے اور حکمت سے، اس کی کون تصدیق کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ تصدیق کرنا ہی خاتم النبی نے، تصدیق کرنا ہی مہر نبیوں کی. نبی یعنی کنفرم ہو گیا، نبی پہ مہر لگ گئی. تو محمد رسول اللہ مہر نبیوں کی. اگر تصدیق کے بغیر تو مہر نہیں لگتی نا بھائی. آپ کوئی بھی چیز کی تصدیق کیسے کریں؟ ڈاکیومنٹ کو تصدیق کرائیں. تو نبیوں کو تصدیق کون کر رہا ہے؟ ان کو کتاب دی اللہ نے اور حکمت دی اللہ نے. اور پھر یہ کہا کہ تمہارے پر رسول آئے گا، روح تو اپنے پاس بھی ان کے پاس، تصدیق کرے گا اس کتاب کی جو ان کے پاس انفارمیشن ہے. اب فرض کریے کوئی آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ میں پڑھا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اس وقت. اب اگر میں غلط بول رہا ہوں تو یہاں پر آج یا بعد میں کوئی آن کے کہ نہیں یہ غلط بول رہا ہے، یہ ہے صحیح، تو یا تو محمد رسول اللہ نے وہ صحیح بتایا ہوا ہے، یہ مجھے بتایا ہوا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تصدیق جو کر رہا ہے، تصدیق جو کرے گا، تصدیق ہوگی کسی بھی اللہ کی آیت کی. تصدیق غلط بھی سمجھ سکتا ہے آدمی، میں بھی غلط سمجھ سکتا ہوں. تو محمد رسول اللہ تصدیق کر رہے ہیں جو اس کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس کتاب سے. جتنے بھی نبی ہیں جمع میں، ان کے پاس رسول آ رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور ایمان لانا بھی اس کے ساتھ. لَتَنصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو سب نبی؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور پکڑتے اوپر اپنے اوپر میرا بوجھ. قَالُوا أَقْرَرْنَا، نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، انہوں نے پس گواہ رہو، اللہ نے پس گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہوں میں سے. اب میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی، اور اللہ نے میثاق لیا. میثاق لیا مطلب کووننٹ لیا، یعنی ایک معاہدہ کی لیا نبیوں سے. کتاب دے کے اور حکمت دے کے ایک معاہدہ لیا. اور یہ کہا کہ جب پھر میرا رسول آئے گا تمہارے پاس اور تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے. جب تصدیق ہو جائے گی تو تم ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو
تو اور اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا پھر پکڑو نا میرا بوجھ، اٹھانا، یہ بوجھ اٹھانا، یہ بوجھ اللہ کا. تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا تم گواہ رہنا، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نبیین جو ہوتے ہیں، پیشین گوئی کرنے والوں کو اللہ کتاب دیتا ہے اور حکمت دیتا ہے، لیکن اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسپرٹ ہے وہ محمد رسول اللہ کے تصدیق کرتے ہیں، تو وہ ان کو نبوت مور لگتی ہے ان پہ، ورنہ مور نہیں لگ رہی. مور جب لگی جب وہ کنفرم کر دیں گے اور اس سے ہٹیں گے نہیں بات سے. یہ ہے. تو نیچے دیکھیں، نیچے میں نے آیت لکھی ہے سورہ احزاب 33، اس کے لکھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تم مردوں میں سے آبا و اجداد نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کا آبا و اجداد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مردوں میں سے محمد رسول اللہ، مردوں سے آبا و اجداد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور مہر نبیوں کی. تو نبیوں کی مہر کیسے لگی؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ نبیوں کو کتاب دی اور حکمت دی، اس کی کنفرمیشن، اس کی ویریفیکیشن، اس کی تصدیق محمد رسول اللہ کریں گے. اور جیسی وہ تصدیق ہو جائے گی تو اللہ ان سے ایمان کہے گا، ایمان لانا اور مدد کرنا اس کی، اور اقرار کرنا. کیا تم اقرار کرتے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. تو وہ نبی کا درجہ مل جاتا ہے. اور محمد رسول اللہ کون ہے؟ اس کی مہر لگ جاتی ہے محمد رسول اللہ کی. لیکن ایک اور بات لکھی ہے محمد رسول اللہ کے یہاں لکھا ہے وہ کسی کے آبا و اجداد نہیں ہیں مردوں میں سے. بتائیے کون بتائے گا وہ مردوں سے آبا و اجداد کیوں نہیں ہے؟ زور سے بولے نا، ڈر کیوں رہے؟ ہاں، مردوں میں سے آبا اسی نہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کی فزیکل نہیں ہے نا. تعریف کیا ہوا رسول، بار بار جس کی تعریف وہ رسول. محمد رسول اللہ کے معنی ہوتے ہیں محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول جو تعریف جن کی بار بار ہو. مگر وہ روح جو ہیں وہ محمد رسول اللہ، ہمیشہ یاد رکھیے وہ عیسیٰ سامنے تھا، ہمیشہ رسول کے ساتھ، احمد کے ساتھ ہے، وہ الگ سے نہیں ہے. الگ سے ہوں گے تو روح ہو جائے گی، الگ سے ہوں گے تو وہ روح ہو جائے گی. ہمارے اندر ہوگی تو روح ہے، ہمارے اندر سب کے اندر روح ہے. ایک طرح سے ہمارے اندر محمد کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ انسپائر کہاں ہوئے؟ انہیں وہی کہاں ہوئی؟ انسپریشن نہیں ہوئی ہے. تو ہم سب کے اندر روح ضرور ہے، لیکن وہ متاثر نہیں ہوئے، وہی نہیں ہوئی نہ روح، تو وہ ڈیڈ ہے. ڈیڈ سے مراد تو وہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں پتا. جب آیتوں کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور آیتوں یاد ہوں گی آپ کے، تب وہ رسول آپ کے نفسوں میں اپوائنٹ ہو جائیں گے. وہ آئے گی آیت آگے. اب آگے دیکھیں سورہ آل عمران 3 اور اس کی 144 آیت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں، طے کہ ان سے پہلے رسول گزر گئے. بس کیا اگر وہ مارے گئے یا قتل کیے گئے، تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے اوپر پلٹے گا پس وہ ہرگز اللہ کو کسی شے کا زر نہیں بچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کی جزا دے گا. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر گئے. اگر وہ مارے گئے کیا وہ اگر مارے جائیں یا قتل کر دیں تو الٹے پائیں پڑ جاؤ گے؟ اب یہ سوال یہ ہے، اس میں دیکھیے الفاظ پہ غور کریں. آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر. پس کیا اگر مارے گئے یا قتل کیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کیا اللہ کی روح کو کوئی مار سکتا ہے؟ تو اللہ نے سوال ہی ایسے دو چیز ہوتی ہے، فزیکل قتل، سائیکولوجیکل قتل، دونوں طرح. تو اللہ نے دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. بس کیا اگر یہ مارے جائیں یا قتل کریں، اگر بہت بڑا ان یہاں پر، بس کیا اگر یہ مارے گئے یا قتل کیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کیا؟
تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اس میں صرف اتنی سی بات ہے، وہ جو وہاں لکھا ہے نا ماں کانا محمد آباد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، کہ محمد تم مردوں میں سے آبا و اجداد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں پریزنٹ ٹینس میں، اور خاتم النبی نے مہر ہے نبیوں کی، اور یہاں لکھا ہے وہ آبا، اگر وہ مارے گئے یا قتل کیے گئے، اگر ایسا ہو جائے جو کہ ہوگا نہیں کبھی بھی، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کیا؟ تو یہ اس آیت میں یہی بس بات بتانی ہے۔ الاحزاب 33:7 میں آ رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق پکا عہد لیا، اور تجھ سے لیا اور نوح سے لیا اور ابراہیم سے لیا اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے پکا عہد لیا تاکہ وہ اللہ کے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہاتھ اٹھائیے گا، جواب نہیں ہاتھ اٹھائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے میثاق لیا نبیوں سے، ان نبیوں سے، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، یہاں پر نوح سے لیا، ابراہیم سے لیا، موسیٰ سے لیا، عیسیٰ ابن مریم۔ یہ من کا مطلب تجھ سے، یہ تو کون ہے جس سے میثاق لیا؟ نہیں، محمد سے نہیں، احمد عیسیٰ نے کہا تھا کس کے ساتھ آئے گا؟ وہ احمد بشر کے ساتھ آئے گا۔ وہ احمد بشر جو ہے نا، دیکھیے میری بات سنیں، احمد کا مطلب زیادہ تعریف کیا ہوا شخص رسول کے ساتھ آئے گا۔ ایک بشر چل رہا ہے، یاد رکھے، اس سے میثاق لیا، وہ نبی بھی ہے۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وہ مہر لگا رہے نبیوں پر۔ یہ دو الگ الگ شخصیتیں، یاد رکھیں۔ محمد تعریف ہوا ہوا رسول، تعریف کے قابل رسول۔ احمد کی زیادہ تعریف ہوتی ہے، میں کہوں جیسے انصاف کی زیادہ تعریف، اور یہ جو ہے ان کی بار بار تعریف ہوئی جا رہی ہے۔ فرق ہے تھوڑا سا۔ احمد، اللہ نے کہا اس شخص جو تھا، ایک لکھا ہوا نہیں وہاں، وہ آئے گا رسول کے ساتھ جس کی زیادہ تعریف۔ رسول نہیں ہوگا، رسول کے ساتھ آئے گا۔ وہ رسول کے ساتھ جو آیا اس کا نام احمد، رسول کے ساتھ جو آیا اس کی زیادہ تعریف۔ محمد ہے تعریف ہوا ہوا رسول، جس کی تعریف ہوتی رہتی ہے، بار بار تعریف۔ محمد تعریف کے قابل، تعریف ہوئی بھی رسول، تعریف ہوا ہوا رسول، جس کی تعریف ہوئی بھی ہے۔ اور محمد جو ہے وہ نبیوں کی مہر ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن احمد جو ہے وہ مہر نہیں ہے، اس پہ تو محمد کی مہر ہے۔ تو یہاں من کا کون ہوگا؟ احمد ہوگا، کیونکہ قرآن میں ایک ہادہ نبی چل رہا ہے جس کا نام نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا لوگوں کو ہے۔ یا جو نبی ہے نا، اس پہ مہر کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی۔ نبی جہاں آئے گا قرآن میں، اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے۔ نبی جب بھی قرآن مجید میں چاہے نام کے ساتھ آئے یا بغیر نام کے ساتھ آئے، اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اور وہ باپ دادا نہیں کسی بھی، وہ مرد نہیں ہے، کسی مرد کا باپ دادا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا رسول ہے، مہر ہے نبیوں کی۔ تو احمد جو ہے وہ بشر ہے جس پہ مہر لگ رہی ہے۔ تو یہاں پر مہر لگ، من کا میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ عام طور یہاں محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگ، تو وہ تو اوپر نبیوں سے لیتے، وہ نبی ہے نہیں، وہ تو مہر ہے نبیوں کی۔ نبیوں سے یہاں میثاق لیا نا، پیچھے بھی نبیوں کی میثاق لیا تھا، ان کے بعد رسول آیا تھا، یہاں بھی نبیوں سے میثاق لیا تھا، یہ وہی ہے رسول۔ تو اس کے بعد نیچے لکھے سورہ ال عمران 3 میں 68 میں، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں سے وہی ہیں جو اس کی ابراہیم کی، اور ہادہ کا مطلب یہ نبی، اور ان کی جو ایمان والے پیروی کرتے ہیں۔ اللہ مومنوں کا ولی اور سرپرست ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ایک حاضر نبی ہے، پریزنٹ نبی، جسے ہم اتحاد میں پڑھتے ہیں، عبد اللہ والصلوات والطیبات والصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کو کون پڑھاتا ہے؟ صلات کے معنی ہوتے ہیں ٹو وے کمیونیکیشن، اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن، صلات کے معنی ہے۔ تو نبی جتنے بھی ہیں قرآن مجید میں ان کو کتاب اور حکمت دی، اس کے بعد پھر رسول محمد آن کے اس کو مصدق کرتے ہیں، روح آتی ہے اس کی مصدق ہوتی ہے تو تصدیق ہوتی ہے تو وہ نبی ہو جاتے ہیں، ان کو درجہ مل جاتا ہے۔ نبی بھی غلطی بھی کرتا ہے، رسول اس کو صحیح کرتا رہتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں پر ایک نہادہ نبی ہو گیا۔ ابھی یہ باتیں دیکھیں جو میں پڑھ رہا تھا، ابھی اب یہاں اور بھی کلیئر ہوتی جائیں گی جو باتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ آل عمران 3 کی 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں کے لیے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے نوکر بن جاؤ، لیکن رب والے بنو، اس کے ساتھ جو تم ہوئے کتاب کا علم دینے والے اور اس کے ساتھ جو تم درس لینے والے ہو۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر بشر آ گیا، ما کانا بشر کے لیے اللہ اس کو کتاب دے رہا ہے، حکم اور نبوت دے رہا ہے۔ اب بشر کو جب کتاب اور حکم اور نبوت مل جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ نبی ہو جائے گا نا، جس کو کتاب کو نبوت دے نبی ہو جائے گا۔ تو اس کی پہچان اللہ نے بتائی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے نوکر بن جاؤ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ، یہ نہیں کہہ سکتا وہ، یہ اس کی پہچان ہے نبی کی۔ پھر وہ کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِينَ، لیکن تم بن جاؤ رب والے، رب والے ہوتے ہیں اللہ والے، رب کے اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ہو جاؤ۔ اب آگے بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب، اور تم لوگوں کو علم دیتے ہو کتاب کا، تم لوگوں کو علم دیتے ہو کتاب کا۔ اب جو یہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ آگے بتاتے نہیں بتاتے، تو اللہ کہہ رہے اور تم لوگوں کو علم دیتے ہو کتاب کا، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم درس بھی حاصل کر رہے ہو، تم درس حاصل کر رہا ہو، لوگ کتاب کا علم دے رہا ہو۔ تو جو اللہ کہہ رہے جو اللہ تعالیٰ اس کو کتاب حکم اور نبوت دے گا وہ کبھی نہیں کہے گا تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم اللہ والے بنو، رب والے بنو، میرے نوکر نہیں بنو بلکہ اللہ والے بنو۔ اور تم کتاب کا علم دیتے ہو اور درس لیتے ہو، کتاب کا علم دیتے ہو درس لیتے ہو، تو تمہیں وہ کرنا ہے ہم سب کو۔ پھر آگے کہتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ملائکہ اور نبی کو رب پکڑو، کیا وہ تمہیں کفر کے ساتھ حکم دے گا بعد جبکہ تم مسلمان ہو؟ یعنی وہ شخص جس کو اللہ نبوت دے گا، ایک تو وہ یہ نہیں کہے تم میرے بندے بن جاؤ، نمبر 1 اس کی پہچان۔ دوسرا وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ تم فرشتوں کو پکڑو، فرشتوں کو مانو یا فرشتوں کو پکڑ لو، اور نبیوں کو رب مانو، اللہ مان لو، فرشتوں کو نعوذ باللہ۔ رب کا مطلب پرورش کرنے والے فرشتوں کو مانو، فرشتوں کو اللہ مان لو، یا نبیوں کو رب مان لو، نبیوں کو اللہ رب مان لو، وہ یہ نہیں دے سکتا۔ ایامرکم الکفر، کیا وہ کفر کے ساتھ عمل کرے گا؟ بعد یہ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ہونے کے بعد تم سے وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ فرشتوں کو مانو رب اپنا یا نبیوں کو رب مان لو، وہ یہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے کتاب کا، تم پکڑ لو گے اس کو، تم درس علم دیتے بھی ہو کتاب کا اور درس بھی لیتے ہو، تو ایسی اوٹ پٹانگ بات نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ جب کرے گا کوئی آدمی جو علم نہیں رکھتا اس کی پکڑ دھکڑ کر لیں آپ، اس کی پکڑ دھکڑ کریں جو اوٹ پٹانگ بات کر رہا ہے۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔